بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ ناظرین، آئی جی سندھ کے اغوا کے حوالے سے جو رپورٹ مرتب کرنے کے لیے آرمی چیف نے ہدایت دی تھی کور کمانڈر کراچی کو، آج وہ رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے اور ایک آئی ایس آئی کے جونیئر افیسر ہیں، انہیں ان کے عہدے سے جو ہے ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو ہے رینجرز کے جو آفیسر ہیں انہیں بریگیڈر لیول کے ہیں، انہیں جو ہے عہدے سے ہٹانے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے خلاف انکوائری ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرمی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، تو یہ جی ایچ کیو میں ہی ہوگی اور آرمی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہی ہوگی۔ نام ان کے ظاہر نہیں کیے گئے۔ جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے آفیشیل یہ پریس ریلیز آئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو اقدام کیا گیا تھا آئی جی کے حوالے سے، وہ انہوں نے کہا گیا ہے اس پریس ریلیز میں کہ عوامی جو رد عمل تھا وہ بہت زیادہ تھا مزار قائد کی بے حرمتی کرنے کے حوالے سے، تو اس لیے یہ ایکٹ کیا گیا اور جا کر ایف آئی آر درج کرانے کے لیے آئی جی کے اوپر دباؤ ڈالا گیا۔ لیکن اس کے اندر یہ بات نہیں لکھی گئی کہ آئی جی کو آیا اغوا کیا گیا یا انہیں اپنے ساتھ لے کر جایا گیا، اس بات کی تفصیل نہیں ہے، لیکن اس چیز کو مانا گیا کہ ان دونوں اہلکاروں نے اپنے عہدے سے تجاوز کیا اور جا کر آئی جی کے گھر پہنچ گئے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا، یوں سمجھ لیں کہ اعتراف جرم کر لیا گیا اس کے اندر، اور پھر سزا بھی دی گئی۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے اعتراف جرم کیا ہے تو اس کی جو سزا دی گئی ہے کسی وجہ سے دی گئی ہے، یعنی کہ انہوں نے ایسا غیر قانونی اقدام کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن ابھی یہ عہدے سے ہٹایا گیا ہے، ابھی ایک فوج کے اندر جو ادارہ ہے، اور فوج جو ادارہ ہے اس کے اندر یہ انکوائری چلنی ہے۔ کیا پتہ یہ وہاں پر ان کی غلطی جو سامنے نہ آئے، بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی غلطی بعد میں سمجھ نہیں آتی، لیکن ابھی جو ہم نے جو کہتے ہیں نا کہ اپنے منہ پر ہی کھا لی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اعتراف کر لیا ہے کہ آرمی کی طرف سے کہ ان دونوں لوگوں نے جو ہے وہ غلط اقدام کیا تھا اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ پورے میڈیا میں ہائپ بن گئی ہے، صحافیوں کو بولنے کا، آپ کو پتہ ہے کہ جو زرخلید غلام ہیں انہیں بولنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ عمران خان کا مذاق ٹھٹے اڑا رہے ہیں کہ عمران خان تو کہتا تھا کہ یہ تو مذاق تھا آئی جی والا، یہ تو ڈرامہ تھا، اور اس کے اوپر دو اینکر اور تھے اور عمران خان تیسرا بندہ تھا، 3 شخص ہنس رہے تھے اس پروگرام میں کہ یہ تو بالکل مذاق ہے۔ اس کے علاوہ ان وزراء کو تانے دیے جا رہے ہیں جو کہتے تھے کہ آئی جی کا اغوا تو ہوا ہی نہیں، ڈرامہ لگ رہا تھا، سارا کچھ ہے۔ لیکن بلاول بھٹو کے بعد آرمی چیف نے اپنا جو وعدہ ہے وہ پورا کیا، اور یا تو دو باتیں سمجھ آتی ہیں، بڑی آج اہم ترین اور ایک ٹاپک سے الگ کی گفتگو ہے، اور میں آپ کو اس میں بالکل جو کلیئر کٹ سٹانس ہے، بولڈ جو ایک بندہ کہہ سکتا ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں، جو حق ہے وہ سچ ہے اور وہی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آرمی چیف نے بلاول بھٹو کے کہنے پہ نوٹس تو لے لیا، اس کے بعد انکوائری کا آرڈر بھی دے دیا۔ یا تو آپ 10 دن تک مکمل کر کے انکوائری دے دیتے جو آپ نے پورا ایک وعدہ کیا تھا، اس کے بعد آپ نے 10 دن کی بجائے آپ لٹکاتے گئے، اور کم سے کم 10 سے 15 دن لیٹ بعد جانے کے بعد آپ نے انکوائری رپورٹ منظر عام پر لائی۔ ٹھیک ہے، نواز شریف بیچ میں ٹویٹ کرتا ہے اور آپ کو تھریٹ کرتا ہے کہ آپ نے ابھی تک جو ہے وہ انکوائری رپورٹ جاری نہیں کی، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا تو پھر آپ بلاول سے ڈرے ہوئے ہیں، یا تو پھر آپ اس نواز شریف سے جس کے خلاف پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا ہے، آپ کے پیچھے پورا پاکستان بیٹھا تھا، پورا پاکستان آپ کو سپورٹ کر رہا تھا، مزار قائد کی بے حرمتی ہو چکی تھی، آج آپ رپورٹ پبلک نہ کرتے تو کون سا کوئی طوفان آ جانا تھا۔ بڑی رپورٹیں ہیں پبلک نہیں ہوئیں، بہت سی رپورٹس ہیں، نام لینے آئے تو وہ آپ کو جو ہے شرمسار پھر کریں گے، اور آپ نے وہ ظاہری بات ہے، ہماری ایک جو ہے ایک ڈسپلن فوجی ادارہ ہے، بہت سی جگہوں پہ انہوں نے رپورٹس پبلک نہیں کرنے دی ہمیں، اور ہم نے نہیں کی، پھر تو وہ بھی آپ پبلک کریں نا۔ اگر آپ کو اتنا ہی عوام کا ڈر ہے اور اتنا ہی آپ کو نواز شریف جیسے لوگوں کا ڈر ہے، اور آپ نے وہ رپورٹ پبلک کر دی ہے۔ دوسری بات، اب آپ نے رپورٹ تو پبلک کر دی، نواز شریف کا جو بیان ہے وہ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، اس نے وہی بدلہ لیا ہے جو آصف غفور نے، یا آصف غفور صاحب تھے یا آصف علی باجوہ صاحب تھے، جو ٹویٹ ریجیکٹڈ کا لفظ آیا تھا آپ کے سامنے۔ جب ڈاؤن لیکس آئی تھی تو آصف غفور نے اسے ایک ٹویٹ کیا تھا ریجیکٹڈ، اس ساری انکوائری کو انہوں نے۔ آج نواز شریف نے آرمی چیف کی انکوائری کو ریجیکٹ کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے ناظرین،
آرمی چیف کی اس انکوائری کو ریجیکٹ کر دیا ہے نواز شریف نے، جو کل تک زور ڈال رہا تھا کہ اس کو پبلک کیا جائے. یہ کیا وہ طاہر نقی صاحب ہیں، اچھے ملتان سے ہیں، اچھے بزنس مین ہیں آئی تھنک، انہوں نے لکھا نیچے، انہوں نے کہا کہ کیا پدی کا شوربہ، تو تم ہو کون؟ باہر لندن سے بیٹھ کر تم یہ تو ایک بہت بڑا تماچا ہے نا، کہ آپ ایک ایسی چیز کی انکوائری رپورٹ پبلک کرانے جا رہے ہیں جس میں سندھ حکومت نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں کی. کوئی اس نے وہ مجرم کو جو ہے وہ اس کو کیپٹن صفدر کو عدالت میں جا کے کہتی ہے کہ اس کے اوپر تو تمام ایلیگیشن بے بنیاد ہیں، جھوٹے قرار دے دیتی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرتے، ان کو پکڑتے نہیں ہیں. ایک دن پہلے کہتے ہیں، پولیس کہتی ہے کہ یہ مفرور ہیں مریم نواز، یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. اگلی پیشی پر آ کے کہتے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ بے بنیاد ہے، وہاں پہ جو ہے تقدس پامال نہیں ہوا، وہاں پر قومی جو اثاثہ ہے اس کو چھیڑا نہیں گیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر بات آنی ہی نہیں تھی. لوگ سندھ حکومت سے جواب طلبی کر رہے تھے کہ مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی ہے، آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. جب تک وہ ایکشن لیتے، وہ ان کے اندر اتنی مورل جو ہے ان کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں تھا، وہ بول نہیں سکتے تھے آپ کے سامنے کہ جی اب آپ انکوائری رپورٹ پبلک کریں. لوگ ان سے پوچھتے کہ پہلے تم انکوائری مکمل کر کے مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کرو، پھر ہم بتائیں گے کہ ہاں بھئی یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا. یہ تو ایک انہونی سی ہو گئی ہے. اور ایسے موقع پر جو ملک لوٹتے رہے، جن لوگوں نے ملک لوٹا، آپ ان کے سامنے لے کر آپ نے انکوائری رپورٹ پبلک کر دی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچ چوراہے میں جو ہے ہنڈیا پھوٹی ہوئی ہے. پورے جو اینکرز ہیں، جو صحافی ہیں، وہ سارا کچھ جو آپ کو پتہ ہے ایک لائن لیتے ہیں خاص، وہ یا تو عمران خان کو رگڑ رہے ہیں یا تو پھر پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ واقعی سچ ہے، آرمی کے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، ہم نے آئی جی کو اغوا کر لیا تھا. یہ اس کا ثبوت ہے. آئی ایس پی آر آفیشلی طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. لیکن پھر بھی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم آپ دیکھیں کہ عمران خان ہو یا پاک فوج ہو، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس وقت ایسے موقع پر آ کر گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، بڑی لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں زرداری سازشیں کر رہا ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اب نون لیگ کا جو نواز شریف ہے، اب دیکھیں ریجیکٹڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ایک سٹنگ آرمی چیف کی رپورٹ کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں. کرنا ہو تو بلاول بھٹو کرے. بلاول بھٹو اس کو خیر مقدم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے واہ واہ زبردست آپ نے کام کیا ہے، شاباش، گڈ، یہ وہ فلاں ڈھینگ. تو یہ تو ایک یوں سمجھ لیں کہ اپنے اوپر چھریاں چلانے والی بات ہے. لیکن فی الحال یہ انکوائری رپورٹ پبلک ہو گئی ہے، تعین ہو گیا ہے. جن لوگوں نے قصوروار تھے ان کو جو ہے سزا دے دی گئی ہے. اب نواز شریف کہتا ہے کہ ریجیکٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ باجوہ صاحب خود ہی ریزائن دیں یا ڈی جی آئی صحیح فیض حمید صاحب ریزائن دیں. وہ کہتا ہے ریجیکٹ ہے. وہ کہتا ہے چھوٹے بندوں کو آپ نے لٹکایا ہے، بڑے بندے جنہوں نے آرڈر دیے ہیں ان کو کٹارے میں لانا چاہیے. تو پھر آپ اس کا جواب دیں نا. بہرحال یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا اور یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے. اب آپ کو اگر میں ان ٹویٹس کا ذکر کرنا شروع کر دوں جو حامد میر، سلیم صافی، غریدہ فروقی، آسمہ شیرازی، منصور علی خان، نجم سیٹھی اور بلا بلا ایک پوری طویل فہرست ہے. اور پھر اس کے بعد دیسی لبرل اور خونی لبرل تو الگ آ جاتے ہیں نا. ان کے اگر ٹویٹس کو میں آپ کو پڑھنا شروع کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک غبار ہے دل کا. انہیں موقع ملنا چاہیے اور وہ پھر انہوں نے ساری اپنی جو ان کی ایک فرسٹریشن ہے وہ نکال دیتے ہیں. بہرحال اب عمران خان صاحب جانے اور آرمی چیف صاحب جانے، یا تو پھر آپس میں کوآرڈینیشن نہیں کی، یا تو پھر عمران صاحب نے چول ماری ہے جو انہوں نے کہا کہ آئی جی کا معاملہ اغوا مذاق ہے، یا تو پھر عمران خان کو سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے. تو کس قسم کا آپ پرائم منسٹر ہیں؟ یا تو آپ کو پھر ویٹ کرنا چاہیے نا. آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کو ناپ تول کے بولنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ چیزیں کہاں پہ کس طرح جا رہی ہیں. آپ ایسے آپ منہ اٹھا کے بول دیتے ہیں جو مرضی آپ نے بات کرنی ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یا تو پھر آپ غلط ہیں یا تو پھر آرمی چیف غلط ہے، یا سندھ حکومت تو ہے ہی غلط نا. نواز شریف اور سندھ حکومت بلاول کی کیا اوقات. لیکن آپس میں کوآرڈینیشن تو ہو نا آپ دو اداروں کی. آپ نے آپس میں بیٹھنا، آپ نے ایک انکوائری رپورٹ چل رہی ہے. ہم جیسے صحافی جو تھے ہم سب دوست کہہ رہے تھے کہ اس کو انتظار کرنا چاہیے، اس ساری معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ جب تک انکوائری رپورٹ نہیں آتی ہمیں اس کے اوپر کامنٹس نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو چیزیں جا رہی ہیں وہ یہ جا رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ جا رہی ہے. اتنی مطلب ہے کہ بیک فٹ پہ آ گئی تھی پیپلز پارٹی، آج آپ نے ان کو اٹھا کر پورے فرنٹ پہ لا کھڑا کیا ہے. وہ آئی جی کے اغوا کے معاملے پر بلاول کا اس کے گھر جانا، پھر وہ استعفے واپس لینا، پھر ایک ہی پرنٹ میں استعفے دینا، بیک فٹ پہ تھی اس وقت.
بالکل پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی تھی. یہ تو نواز شریف نے مدعا بیچ میں کھڑا کیا, ٹویٹ کیا کہ مجھے وہ رپورٹ چاہیے, اور آپ نے وہ رپورٹ پیش کر دی ہے. تو ٹھیک ہے, پہلے نواز شریف باہر گیا, وہ جا کر پڑ گیا فوج کو, بھگت رہے ہیں. اب یہ انکوائری رپورٹ بھی آپ نے جاری کی ہے تو یہ بھی بھگتیں گے, ظاہری بات ہے, ملک ہے, اس کے اندر چلتے رہیں گے. بہرحال یہ میرا اسٹانس تھا اور یہ میں نے آپ تک اپنی گفتگو پہنچائی. انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.